انڈیا میں آئے روز پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اس کے رد عمل میں مسلمان احتجاج بھی کر رہے ہیں، روڈوں اور سڑکوں کے اوپر بھی نکلے ہوئے ہیں۔ مسلمانوں کے علماء اور ان کے مذہبی رہنما انہیں لیڈ بھی کر رہے ہیں، اور اس معاملے میں مودی سرکار اور انڈیا کے وہ لوگ جو شدت پسند ہیں ہندو، وہ انہیں ٹرول بھی کر رہے ہیں اور تنقید کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کوئی ان پڑھ جاہل لوگ نہیں کر رہے، بلکہ مذہبی رہنما جو پنڈت ہیں، جو ان کی مذہبی رہنمائی کرتے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور وہ لوگ کر رہے ہیں جو مودی سرکار کے وزیر اور مشیر ہیں۔ ان لوگوں کی زبانی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نکلے ہوئے نازیبا کلمات سن کر مسلمان بھلا کہاں خاموش رہ سکتا ہے؟ مسلمان اپنی اتنی عزت، اپنی ناموس تو قربان کر سکتا ہے، لیکن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کے اوپر کمپرومائز قطعا نہیں کر سکتا۔ مسلمان اپنا جان، مال، تن، من، دھن سب کچھ لٹا سکتا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرا برابر بھی گستاخی ہو، مسلمان سے یہ قطعاً یہ کام برداشت نہیں ہے۔ اب جو ہندوستان کے اندر ایک وزیر کی زبان سے یا ایک مشیر کی زبان سے یا ایک اعلیٰ عہدیدار کی زبان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا جملے نکلیں تو مسلمان خاموش نہیں ہو سکتے۔ لا محالہ مسلمان نکلیں گے، احتجاج کریں گے، روڈ بلاک کریں گے۔ مودی سرکار کو کیا، مودی سرکار کا اگر کوئی باپ بھی ہو تو اسے بھی مسلمان للکارنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی مسلمان تیار ہوگا، کیونکہ یہ مسلمانوں کی غیرت، ایمانی غیرت، جو مسلمانوں کا ایک مذہب کا اور مسلمانوں کے ایمان کا ایک اہم فریضہ ہے، اس کے اوپر ان لوگوں نے ڈاکہ مارا اور قدغن لگائی ہے۔ اور مسلمانوں کے اتنی حساس جو ان کی جو عقیدہ، جو نظریہ مسلمانوں کو اپنی جان، مال، عزت، آبرو سے بھی زیادہ عزیز ہے، اس کے خلاف نازیبا کلمات نکالنا، اور وہ بھی پڑھا لکھا طبقہ جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کے منہ سے نکلے ہوئے نازیبا کلمات، یہ کوئی جہالت کی وجہ سے نہیں، یہ سوچی سمجھی سازش ہو سکتی ہے، اور یہ حسد ہو سکتا ہے، مسلم دشمنی ہو سکتی ہے۔ میرے خیال سے وہ لوگ اپنے وطن میں امن نہیں چاہتے، کیونکہ اگر مسلمان کے پاک پیغمبر کی عزت محفوظ نہیں ہے تو مسلمان کسی کو چین سے بیٹھنے بھی نہیں دے گا۔ اب ایسی صورتحال میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے علماء کا، اپنے قائدین کا، اپنے مذہبی رہنماؤں کا، جو ختم نبوت کے اس مسئلے کی حساسیت کو سمجھ کے رہنمائی کر رہے ہیں، راہبری کر رہے ہیں، ان کا بھرپور ساتھ دیں، اپنی جان، مال، عزت، آبرو آقا کی ناموس کے اوپر لٹا دیں۔ اس دنیا کے اندر تو مال و دولت سب ختم ہو جائے گا، آخرت میں اللہ رب العزت نعمتوں کے اور عزتوں کے اتنی انبار لگا دیں گے کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوگی۔ یہ کیا اعزاز کم ہے کہ محشر میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ یہ میری ختم نبوت کا محافظ ہے، لہذا مسلمان کے لیے یہ اعزاز بھی بہت بڑی چیز ہے۔ اس لیے مسلمانوں، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کرو، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی حفاظت کرو، تو اس کے لیے نکلو اور ہندوؤں رہنماؤں کو بتا دو کہ مسلمان خاموش نہیں بیٹھ سکتا، مسلمان سویا ہوا نہیں ہے، مسلمان بیدار ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔